اور جس بات پہ یقین اور ایمان پختہ کرنا ہے وہ یہ کہ یہ اسباب اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے بنائے ہیں۔ ایک ہے ظاہری سبب اور ایک ہے باطنی سبب۔ ایک ہے عارضی سبب اور ایک ہے حقیقی سبب۔ ایک سبب وہ ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے اور ایک سبب وہ ہے جو ہمیں ایمان کی نظر سے، قرآن کی نظر سے، احادیث مطہرہ اور شریعت کی نظر سے نظر آتا ہے۔ ظاہری سبب، حقیقی سبب، عارضی سبب اور اصلی سبب۔ جتنی بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے عارضی سبب سے کہیں زیادہ حقیقی اور اصلی سبب کے تحت چل رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حقیقی سبب کو ختم فرما دیں تو ظاہری سبب ہونے کے باوجود حقیقی سبب ناکام ہے، حقیقی سبب غیر نافع ہے اور حقیقی سبب عدم ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ گویا کہ جو اصلی سبب ہے، اصلی سبب محتاج ہے حقیقی سبب کا۔ حقیقی سبب ہوگا تو عارضی سبب کا وجود ہوگا، اگر حقیقی سبب نہیں عارضی سبب ختم ہے۔ مثلا مثال کے ذریعے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سننے کا ظاہری سبب کان بنائے ہیں، دیکھنے کا ظاہری سبب آنکھیں بنائی ہیں، سوچنے سمجھنے کا ظاہری سبب دماغ بنایا ہے۔ لیکن یہ ظاہری سبب محتاج ہے حقیقی سبب کا۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آنکھیں ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، ظاہری سبب ہے لیکن چونکہ باطنی سبب مفقود ہے، باطنی سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے ظاہری سبب بھی ختم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کان ہیں، ظاہری سبب موجود ہے لیکن حقیقی سبب موجود نہیں، یہ ظاہری سبب کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو ختم کر دے، ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کان نہ ہوں، آنکھیں نہ ہوں،
قوت سماعت اور قوت بصارت ختم کر دے، تمہاری آنکھیں ہونے کے باوجود، تمہارے کان ہونے کے باوجود تمہیں نظر نہ آئے، تمہیں سنائی نہ دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں قوت سماعت اور بصارت دے سکتا ہے؟ مرد عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، مرد بھی جوانی کے شباب کے عالم میں ہے، عورت بھی جوانی شباب کے عالم میں ہے، صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سارے کے سارے ظاہری اسباب موجود ہیں، لیکن وہ باطنی سبب، حقیقی سبب موجود نہیں ہے، تو سارے کے سارے ظاہری اسباب ہونے کے باوجود نہ بچہ ہے نہ بچی ہے، کیوں؟ حقیقی سبب موجود نہیں۔